کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید 2 سوال کیے۔ کہا تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کون سا ہے؟ الحمدللہ میں نے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے۔ اس نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے ہو۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اس سے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنات کے، اور اگر دنیا کے انسان اور جنات تمہاری آوازوں کو سن لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدرے اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے جہنم سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ اتنے میں 2 اور فرشتے آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں 2-4 ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا تک نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم کا خطرہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے کیونکہ تم موہت ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں وہاں میں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہارے بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال روک دیے گئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال کیوں روک دیے گئے ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال روک دیے گئے ہیں ان کی وجہ بھی کیا یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ویسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ الملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تم کو حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے
کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثاء وہ قرضہ ادا کر دیں۔ ورثاء کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی، ابو، بیوی، بہن، بھائی اور بچے یاد آنے لگے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حل ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آئے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ الملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حل ہوگا۔ سورۃ الملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان ہے۔ سورۃ الملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ سورۃ الملک نے کہا میں نے فرشتے سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آ گئے۔ سورۃ الملک نے کہا لوگوں کے حقوق معمولی سمجھنے اور ان سے غفلت برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر لوگ تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثاء تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیفوں کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورۃ الملک نے کہا ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جاؤ، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکالیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورۃ الملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ عیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ پھر انہوں نے کہا اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میری والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے وہ میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس لوٹ گئے تو فرشتے نے کہا
تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔